اچھا، تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس دوست کا میں نے لرنر بنوایا تھا، اس دوست کو آج میں نے ڈرائیونگ سکھائی، تو اس میں مجھے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جن سے بچنا چاہیے کسی کو بھی ڈرائیونگ سکھاتے ہوئے ایز اے پروفیشنل ڈرائیور. مطلب اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں 5 6 یا 7 سال سے، تو ڈیفینیٹلی آپ ایک پروفیشنل ڈرائیور ہیں. تو جب آپ کسی بندے کو، گھر کے بندے کو، یا آپ کوئی بھی آپ کا فرینڈ ہے جس کو آپ ڈرائیونگ سے، جس کو بالکل ڈرائیونگ نہیں آتی، اور آپ اس کو تھوڑا بہت ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، تو اس کو آپ نے کیسے پیشنٹلی ڈرائیونگ سکھانی ہے. تو آج کیا ہوا کہ جب میں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، ڈیفینیٹلی میں ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ اس کو تو بھی آتی نہیں ہے. تو جب میں نے اس کو ہینڈ اوور کی اپنی گاڑی، اور میں نے اس کو تھوڑا بہت بیسکس بتا دیے کہ میری آٹو گاڑی ہے، آٹومیٹک گاڑی ہے، تو میں نے اس کو دی گاڑی. میں نے کہا کہ اس طرح چلاتے ہیں، اس میں ایک بریک ہوتی ہے، اس میں ایکسیلیٹر ہوتا ہے، اور صرف آپ نے گیئر لگانا ہوتا ہے، ڈرائیو پہ لگانا ہوتا ہے. وہ کار جو ہے وہ چلتی ہے، آپ کو اس کو گیئر نہیں لگانا، گیئر چینج نہیں کرنا پڑتا آپ کو بیسیکلی اس کے اندر نا. تو اب جب اس نے چلانا اسٹارٹ کیا، تو وہ اتنا بیسک اس نے چلایا کہ لٹرلی ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ میں اس کو ڈرائیونگ سکھا سکوں نا. کیونکہ کچھ جگہوں پہ وہ اتنی بیسک مسٹیکس کر رہا تھا کہ آئی واز تھنکنگ کہ شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے نا. بٹ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی، جب ہم نے ڈرائیونگ پہلی دفعہ کی تھی، تو شاید ہم بھی اسٹیئرنگ کو ایسے ہی پکڑتے ہوں، شاید ہم بھی زیادہ پریشر میں آ کے ریس کو زیادہ دے دیتے ہوں، شاید ہم بھی جب ٹرن کسی نے کہا کہ یہاں سے ٹرن لے لو، تو ہم پریشر میں آ کے رائٹ کے بجائے لیفٹ ٹرن لے لیں، یا پھر اپنی سائڈ پہ نہ رکھیں گاڑی کو. تو یہ ساری چیزیں پھر میں نے بعد میں آبزرو کی. جب میں نے اس کو ڈانٹ لیا، تو اس کے بعد میں نے آبزرو کیا کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے فیٹ میں رکھنا چاہیے، اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ جو میں نے غلطیاں کی تھی وہ بھی وہی غلطیاں کر رہا ہے. تو مجھے پیشنٹلی آرام سے اس کو گاڑی سکھانی چاہیے. تو میری بس یہی ٹپ ہے کہ آپ لوگوں کو گاڑی کسی کو بھی آپ نے سکھانی ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، آپ کا فرینڈ ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اس کو پہلے بیسکس بتائیں اور اس کو ٹائم دیں. ود ٹائم جو ہے وہ سیکھ جائے گا گاڑی. اور میں نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہے کہ اب آئی تھنک مجھے 2 3 دن ہو گئے ہیں اس کو سکھاتے ہوئے گاڑی نا. آئی تھنک ہم 1 سے 2 گھنٹے لگاتے ہیں روز کے، اور مجھے لگتا ہے کہ امپروومنٹ آ رہی ہے. پچھلے دنوں اس کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ ڈرائیونگ جو اسٹیئرنگ ہے وہ کیسے پکڑتے ہیں، یا اس کو کیسے پراپرلی اس کو موو کیسے کرتے ہیں. لیکن ود ٹائم 2 3 دن میں اس کو اسٹیئرنگ جو ہے وہ پراپرلی یوز کرنا آ گیا. بس میرے سے جو مسٹیک ہوئی، میں اس کے اوپر زیادہ پریشر ڈالا تھا. کیونکہ دیکھیں، جو بندہ پروفیشنل ڈرائیور ہوتا ہے وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اگلے بندے سے کہ شاید اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، اور اگر وہ چھوٹی سی بھی مسٹیک کرتا ہے، مطلب وہ ہمارے لیے بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑی مسٹیک ہے، کیونکہ اس نے کبھی ڈرائیونگ کی نہیں ہے. اور وہ جب بریک کی جگہ ریس کے باہر ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مطلب کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو غصہ کریں یا ایسی کوئی بات ہے. لیکن غصہ آتا ہے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کو بتانا چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے. اور ود ٹائم آئی تھنک ہر انسان کو چیز آ جاتی ہے. ٹائم جو ہے وہ چیز، مطلب کوئی بھی چیز آپ سیکھتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم تو آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہی ہے، اور اس کے بعد پریکٹس ہوتی ہے. وہ آپ روز کے روز کریں تو آپ کو ایک چیز میں وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. آئی تھنک سو یہی کوڈ تھا. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ کیا کوڈ تھا وہ. بہرحال میں آج یہی آپ کے ساتھ بات ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کسی کو بھی ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، تو اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایزی ہو جائیں اور پیشنٹلی اگلے بندے کو ڈرائیونگ سکھائیں. تھینک یو.